سورہ قصص آیت نمبر 49. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل فأتوا بکتاب من عند اللہ هو اہدی منہما اتبعہ ان کنتم صادقین فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله إن الله لا يهدي القوم الظالمين ولقد وصلنا لهم القول لعلهم يتذكرون الذين آتيناهم الكتاب من قبله هم به يؤمنون وإذا يتلى عليهم قالوا آمنا به إنه الحق من ربنا إنا كنا من قبله مسلمين أولئك يؤتون أجرهم مرتين بما صبروا ويدرؤون بالحسنة السيئة ومما رزقناهم ينفقون وإذا سمعوا اللغو أعرضوا عنه وقالوا لنا أعمالنا ولكم أعمالكم سلام عليكم لا نبتغي الجاهلين إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء وهو أعلم بالمهتدين صدق الله العظيم. قل فأتوا بكتاب من عند الله هو أهدى منهما اتبعوا إن كنتم صادقين. آپ انہیں کہیں کہ کوئی ایسی کتاب پھر اللہ کی طرف سے لے آؤ تم جو ان دونوں سے یعنی تورات اور قرآن سے زیادہ ہدایت دینے والی ہو، تو پھر ہم تو اس کا بھی اتباع کریں گے. اگر تم اپنے وعدے میں اپنی بات میں سچے ہو تو یہ کام کرو. فَإِن لَّمْ يَسْتَجِيبُوا لَكَ فَاعْلَمْ أَنَّمَا يَتَّبِعُونَ أَهْوَاءَهُمْ. تو اگر وہ آپ کے اس چیلنج کو قبول نہیں کر سکیں تو پھر جان رکھو کہ وہ صرف اپنی خواہش کی پیروی میں لگے ہوئے ہیں. وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنِ اتَّبَعَ هَوَاهُ بِغَيْرِ هُدًى مِّنَ اللَّهِ. اور اس سے بڑھ کے اور گمراہ کون ہو سکتا ہے کہ جو اللہ کی ہدایت کو نظر انداز کرتے ہوئے اپنی خواہش کے پیچھے پڑ جائے. ان اللہ لا یہدی القوم الظالمین. اس قسم کے جو ظالم لوگ ہیں اللہ ان کو راہیاب نہیں کرتا. وَلَقَدْ وَصَّلْنَا لَهُمُ الْقَوْلَ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ. اور تاکہ ہم نے تو اپنے سلسلہ کلام کو جاری رکھا تاکہ لوگ نصیحت پکڑیں. الذین آتیناہم الکتاب من قبلہ ہم بہ یؤمنون. اور وہ اہل کتاب جو اس باب میں مخلص تھے ان کو ہم نے کتاب دی اس سے پہلے، تو وہ اس میں بھی ایمان لانے والے ہیں. وَإِذَا يُتْلَى عَلَيْهِمْ قَالُوا آمَنَّا بِهِ إِنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّنَا إِنَّا كُنَّا مِنْ قَبْلِهِ مُسْلِمِينَ. اور جب یہ قرآن پاک ان کو پڑھ کے سنایا جاتا ہے تو وہ کہتے ہیں کہ ہم اس پہ ایمان لائے، یہ ہمارے رب کی طرف سے حق ہے اور ہم تو پہلے سے اس کے ماننے والے ہیں. اولئک یؤتون اجرہم مرتین بما صبروا. یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کو دوہرا اجر ملے گا ان کی ثابت قدمی کے سبب. وَيَدْرَؤُونَ بِالْحَسَنَةِ السَّيِّئَةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ. اور ان کی صفات یہ ہیں کہ یہ برائی کو بھی بلائی کے ذریعے سے دفع کرتے ہیں، اور جو اللہ نے انہیں رزق ہم پہنچایا اس میں سے یہ اس کی راہ میں خرچ کرتے ہیں. وَإِذَا سَمِعُوا اللَّغْوَ أَعْرَضُوا عَنْهُ وَقَالُوا لَنَا أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ. اور جب وہ کوئی لغو بات سنتے ہیں تو اعراض کرتے ہیں، یعنی اس سے وہ منہ موڑتے ہیں اور کہتے ہیں کہ لوگوں ہم نے اپنے عمل کا سامنا کرنا ہے، اپنے عمل کے نتیجے کا، تم نے اپنے عمل کے نتیجے کا. سلام علیکم لا نبتغی الجاہلین. اور یہ پھر سلام مفارقت دے کے کہتے ہیں کہ ہم جاہلوں کے ساتھ الجھنا پسند ہی نہیں کرتے. انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء. اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ جسے پسند کریں اسے ہدایت نہیں دے سکتے. یہ اللہ ہے کہ جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے.
وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ، اور وہ ان لوگوں سے اچھی طرح واقف ہے کہ جو ہدایت پانے کی راہ پہ چل رہے ہیں۔ یہ قرآن حکیم کا جو انکار ہے قریش کی طرف سے، اور پھر ان کے ساتھ اس معاملے میں یہود اکٹھے ہو گئے، تو ان کی جو انکار کی وجوہات ہیں ان کو سامنے لایا گیا۔ لیکن اہل کتاب میں سے کچھ لوگ ایسے تھے کہ جو حقیقت کو ماننے والے اور تورات میں دی گئی جو پیشن گوئیاں ہیں قرآن پاک کے بارے میں ان کو تسلیم کرنے کی وجہ سے وہ اس کے انتظار میں تھے کہ یہ کتاب آئے، یہ رسول آئے تو ہم اس کو تسلیم کریں۔ اور جہاں اللہ پاک نے دوسری جگہوں پہ اس قسم کے اہل کتاب کی تعریف کی ہے اور ان کی تقسیم بیان کی ہے، وہیں پہ آج کے اس درس میں بھی ان کا تذکرہ اسی قسم کے الفاظ سے ہے۔ تو ان کے جو انکار کی وجوہات تھی جب ان کو پہلے سنایا گیا، جیسے کل کے درس میں یہ بات آئی، تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ہوا کہ قُلْ فَأْتُوا بِكِتَابٍ مِّنْ عِندِ اللَّهِ وَأَهْدَىٰ مِنْهُمَا إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، کہ آپ انہیں کہیں کہ ٹھیک ہے تم تو رات کو بھی نہیں مانتے ہو، اس کتاب کو بھی نہیں مانتے۔ قریش مکہ تو ظاہر ہے وہ تو رات کو ماننے والے نہیں تھے، وہ تو یعنی یہود ہیں جو تورات کو، بائبل کو، اولڈ ٹیسٹمنٹ کو مانتے ہیں۔ قریش مکہ کا جو اپنا یہ نظام تھا وہ دین شرک پہ اوپر تھے، جس کا الہامی دینوں کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ تو کہا کہ اگر تم کہتے ہو کہ ہم زیادہ ہدایت یافتہ ہیں اور اپنی مالی جو معاشی جو برفیالی ہے اس کو ہدایت کہتے تھے کہ اگر ہم صحیح راستے پہ نہ ہوتے تو پھر اللہ تو ہمیں اس قسم کی مرفیالی نہیں عطا کر سکتا تھا، اس نے جو ہمیں مرفیال بنایا ہے، تو اس کا واضح مطلب یہ ہے کہ ہم بالکل صحیح راستے کے اوپر ہیں۔ یہ وہی بات ہے جو ہمیں بھی سمجھانے کی کوشش کی جا رہی ہے ان ملکوں کی طرف سے کہ جن کی معیشت بڑی مضبوط ہے اور وہ اس دنیا کو یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم کنٹرول کر رہے ہیں اپنی معیشت کے زور پہ، وہ ہمیں بھی یہی چیز سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ دیکھو ہمارا راستہ درست ہے، ہماری تہذیب درست ہے، ہمارا کلچر درست ہے، ہمارا رہن سہن تم سے اچھا ہے، جس کی وجہ سے یہ حالت ہوئی کہ تم خراب ہو گئے ہو ہم اچھے ہو گئے۔ تو ان کو کہا گیا کہ تم کہتے ہو کہ ہم ہدایت یافتہ ہیں، تو ہدایت دینا تو اللہ کا کام ہے، یہ تو اس کے بغیر کوئی نہیں دے سکتا۔ اگر کوئی کہے کہ میں ہدایت دیتا ہوں تو وہ بالکل اس کی بات کو نہ کوئی یہود، نصارہ، مشرکین کوئی بھی اس کی بات کو تسلیم نہیں کرتا، اس لیے کہ ہر ایک یہ کہتا ہے کہ ہدایت وہ چیز ہے جو صرف اللہ دیتا ہے، اللہ نے نہیں کہا۔ اب تم کہتے ہو کہ ہم زیادہ ہدایت یافتہ ہیں، نہ تو رات کو مانتے ہو نہ تو رات کو مانتے ہو، تو پھر اپنی طرف سے کوئی اللہ کی جو کتاب تمہارے پاس آئی ہے وہ لے آؤ جو ان سے آیا، ان دونوں سے زیادہ ہدایت دینے والی ہو۔ تو کہا کہ ایسی اگر کوئی چیز ہے تمہارے پاس تو ہم بھی اس پر اتباع کریں۔ یہاں پہ لفظ جو من عند اللہ ہے، فاتوا بکتاب من عند اللہ، یعنی یہ نہیں کہ اس کو کہیں تو وہ اپنے پاس سے کوئی پوتھی، کوئی پاٹھ کرنے والی چیز، کوئی اس قسم کا وید، کوئی یہ دوسری کتابیں جو ہے وہ لے کے آ جائیں۔ کام من عند اللہ، تمہارے پاس جو اللہ کی طرف سے کوئی ایسی کتاب آئی ہے تو وہ لے آؤ جو ان سے دونوں سے زیادہ ہدایت دینے والی ہے، تو ہم بھی اس کا اتباع کریں گے، ہم بھی اس کے مطابق پر چلنا شروع کر دیں۔ اتبعوا ان کنتم صادقین، ان کنتم صادقین میں یہ خاص طنز ہے کہ یہ بات تم کہتے تو ہو کہ ہم زیادہ ہدایت یافتہ ہیں، لیکن تمہارے پاس ہدایت کے لیے نہ کسی رسول کی تعلیمات ہیں، نہ کوئی نبی تمہارے پاس آیا ہے اور نہ کوئی کتاب تمہارے پاس آئی، تو ویسے ہی کہہ رہے ہو، ویسے ہی کہہ رہے ہو، تو اگر سچے ہو تو پھر کتاب نکال کے دکھاؤ۔ فَإِن لَّمْ يَسْتَجِيبُوا لَكَ فَاعْلَمْ أَنَّمَا يَتَّبِعُونَ أَهْوَاءَهُمْ، کہا کہ اگر وہ تمہارے اس چیلنج کو قبول نہ کر سکیں، یعنی کوئی کتاب اللہ کی طرف سے جو آئی ہے وہ نہ دکھا سکیں، تو پھر جان لو
کہ یہ جو کچھ بھی کر رہے ہیں یہ اپنی خواہشوں کی پیروی کر رہے ہیں، یعنی ان کے اندر جو خواہش ہے، ان کی جو اپنی تمنا ہے، جو ان کی اپنی آرزو ہے کہ ہم اپنے سے بڑا، اپنے سے باہر کسی کو رسول تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، وہ تو اصل میں اس خواہش کی پیروی میں لگے ہوئے ہیں۔ باقی جتنی باتیں وہ کر رہے ہیں وہ ساری کی ساری فضول ہیں، ان کی کوئی حیثیت نہیں، وہ صرف اس ایک چیز کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں کہ ہم اپنے سے بڑا، اپنے سے باہر کسی کو رسول تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ ہم یہ نہیں مان سکتے کہ ہمیں چھوڑ کے اللہ اپنی کتاب کسی اور کو دے۔ اب وہ مختلف قبیلے ہیں، تو بنو مخزوم یہ کہتے ہیں کہ بنو مخزوم کو چھوڑ کے بنو ہاشم کے آدمی کو کتاب ملی، ہم تو اس کتاب میں نہیں مانتے۔ دوسرے تمام قبیلے ان کی یہی دعویٰ ہے کہ کتاب ملنی ہے تو ہمیں ملنی ہے، ٹھیک ہے ہمیں نہیں دیتے ہو تو طائف کے کسی بڑے رئیس کو دے دو۔ اور مشہور طائف کا ایک بڑا رئیس تھا، اس کا کہتے تھے اس کے اوپر کتاب اترنی چاہیے۔ یہ کیا ہوا بنو ہاشم کے غریب آدمی کے اوپر جس کو باپ کی طرف سے کچھ ملا ہی نہیں، باپ پہلے مر گیا ان کی پیدائش سے، اس کو کتاب مل گئی، ہمیں یہ تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں۔ یہ ان کی خواہش تھی، باقی باتیں وہ ویسے ہی کر رہے تھے۔ وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنِ اتَّبَعَ هَوَاهُ بِغَيْرِ هُدًى مِّنَ اللَّهِ، کہا کہ اس شخص سے بڑھ کر، اب اللہ نے اپنا قانون بیان کیا، اس شخص سے بڑھ کر اور کوئی گمراہ ہو نہیں سکتا کہ جو اپنی خواہش کی پیروی کرے اس حال میں کہ اللہ کی ہدایت کو اس نے نظر انداز کر دیا۔ یعنی انسانی خواہشات ایسی چیزیں ہیں کہ ان کو بالکل ترک نہیں کیا جا سکتا۔ وہ تو ظاہر ہے کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جن کو وہ پورا کرے گا، اپنی خواہش کے پیچھے وہ پڑے گا۔ مثال کے طور پہ آدمی کے اندر ایک شخص کی جنس کی ایک رغبت ہے، اب اگر وہ اس کے پیچھے پڑا ہے لیکن اللہ کی ہدایت کو نظر انداز کر دیا تو یہ خواہش کی پیروی اس کے لیے ہلاکت کا سبب ہے۔ لیکن اگر اللہ کی ہدایت کو سامنے رکھتے ہوئے اس نے اپنی اس خواہش کو پورا کیا، یعنی شادی کی، نکاح کیا، تو پھر یہ خواہش بھی پوری ہوئی اور اللہ کی ہدایت کی روشنی میں پوری ہوئی۔ اس لیے یہاں پہ اس کے ساتھ ہدی من اللہ کا تذکرہ ہے کہ خواہشات ایسی ہیں جن کو پورا کرنا پڑتا ہے۔ آدمی کے ساتھ پیٹ لگا ہوا ہے، آدمی کے ساتھ نفس لگا ہوا ہے، اس کے اندر محبت کے جذبات ہیں، اس کے اندر نفرت کے جذبات ہیں، اس کو غصہ بھی آتا ہے، اس کو رحم بھی آتا ہے۔ ان ساری چیزوں کو جو اللہ نے ہدایات دی ہیں ان کے بارے میں کہ ان کا کیا کنٹرول ہے، اس کنٹرول کی روشنی میں ان خواہشات کو پورا کرنا پڑتا ہے، ان جذبات کو ظاہر کرنا پڑتا ہے اس کی روشنی میں۔ اگر اپنی طرف سے شروع ہو جائے، اللہ کی ہدایت کو نظر انداز کر دے، تو یہ پھر ہلاکت کے گڑھے کی طرف آدمی کو یہ چیز لے جاتی ہے۔ وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنِ اتَّبَعَ هَوَاهُ بِغَيْرِ هُدًى مِّنَ اللَّهِ، کہ اللہ کی ہدایت کو نظر انداز کرتے ہوئے جس نے اپنی خواہشات کی پیروی کی، اس سے بڑھ کے گمراہ کوئی نہیں۔ ان اللہ لا يهدي القوم الظالمین، اس قسم کے لوگ جو ہیں وہ ظالم ہیں۔ ظلم کی جو اصل تعریف اگر آپ قاموس ڈکشنری میں دیکھیں تو وہ لکھا ہوا ہوتا ہے وَضَعُ شَيْءٍ إِلَىٰ آخَرِ مَوْضِعِهِ، کسی چیز کا جو اس کا اصل مقام ہے اس سے ہٹا کے رکھنا، یہ ظلم ہے۔ اس کی اصل لغت میں یہ تعریف ہے۔ اب ظالم وہ ہے کہ جو اپنے جذبہ کو، اپنی خواہش کو، اپنی جبلت کو، جو اس کا صحیح مقام ہے استعمال کا، جو صحیح اس کو اس کنٹرول کے اندر استعمال کرنا ہے، اس سے ہٹا کے وہ دوسرے کسی موقع پہ، دوسری کسی جگہ پہ، دوسرے کسی طریقے پہ وہ اس خواہش کو پورا کرتا ہے، یہ ظالم ہے۔ یہ ظالم ہے تو اس نے کہا کہ میں ظالموں کو راہیاب نہیں کرتا۔ یہاں لا یهدی القوم الظالمین سے مراد یہ ہے
کہ وہ راستہ جو جنت کو جاتا ہے، جو اللہ کی رضا کو جاتا ہے، وہ راستہ ان کو کبھی سجائی نہیں دے گا۔ وہ الٹے راستے پہ جائیں گے اور آگے جہنم کا گڑھا ہے، اس میں گریں گے۔ وَلَقَدْ وَصَّلْنَا لَهُمُ الْقَوْلَ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ۔ اللہ پاک نے فرمایا کہ میں نے تو یہ جو کتابیں اتارنے والی جو وحی کا سلسلہ ہے اس کو جاری رکھا تاکہ لوگ نصیحت پکڑتے ہیں۔ یعنی پہلے زمانے میں، اب یہ جو وحی کا سلسلہ ہے اس کے دو ادوار ہیں، ایک حضرت ابراہیم علیہ السلام سے پہلے اور ایک حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بعد۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے پہلے دنیا کی آبادیاں بہت کم تھیں، دور کسی جگہ پہ چند گھرانے چند خیمے ہیں، وہ ایک بستی ہے، ان کا کسی اور آدمیوں کے ساتھ کوئی خاص زوردار رابطہ نہیں ہے، کوئی تجارتی سفر نہیں ہے اور کچھ نہیں ہے، جو کچھ ان کے پاس ہے اسی کے اوپر کام چلا رہے ہیں۔ ان کو اللہ نے اپنے طور پہ یعنی ان کے اندر سے نبی ان کے لیے مبعوث کیا ہے بستی میں۔ لِكُلِّ قَوْمٍ ہاد، سورۃ رعد میں فرمایا کہ ہر قوم کے لیے ایک ہدایت دینے والا ہم نے بھیجا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بعد دنیا ایک دوسرے دور میں داخل ہوئی اور اس میں کچھ نہ کچھ ایک دوسرے کے ساتھ رابطے، کچھ راستے بن گئے، کچھ دوسری بستیوں کے جو پتہ پتہ ہے وہ معروف ہو گیا، لوگوں نے جان لیا کہ ادھر اس قسم کے لوگ رہتے ہیں، ان کے ساتھ تجارتی روابط ہوئے، تو پھر انبیاء اور رسولوں کی تعداد کم ہو گئی۔ جہاں تک ایک رسول کا پیغام پہنچ سکتا ہے اور پہنچانے والوں نے پہنچا دیا، وہاں دوسرے نبی اور رسول کی ضرورت نہیں۔ لیکن جب وہ تعلیمات اس رسول کی ختم ہوتی تھی تو پھر اللہ کسی اور نبی کسی اور رسول کو بھیجتا تھا جو ان تعلیمات کو دوبارہ زندہ کرتا تھا، انہی کا دوبارہ احیاء کرتا تھا۔ تو اس طرح یہ سلسلہ جو ہے اللہ کی طرف سے ہر دور میں جاری رہا۔ یہ کہا وَلَقَدْ وَصَّلْنَا لَهُمُ الْقَوْلَ، یہاں القول سے مراد یعنی اللہ کی بات، کہ ہم نے وصلنا، ہم نے اس کو ملا کے رکھا، ٹوٹنے نہیں دیا سلسلہ وحی کا، اس کو ملا کے رکھا، کس لیے کہ لوگ اس کے ذریعے سے نصیحت پکڑیں، اپنی طرف سے وہ صحیح راستے پہ نہیں چل سکتے، اپنی عقل کو استعمال کر کے نہیں چل سکتے، اللہ کی ہدایت کی روشنی میں چلیں گے۔ الذین آتیناہم الکتاب من قبل یؤمنون، من قبل ہی اس سے پہلے یعنی قرآن پاک سے پہلے جن کو ہم نے کتاب دی وہ اس کو بھی مانتے ہیں۔ اب کتاب تو دی اللہ نے یہود کو، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو، بنی اسرائیل کو، لیکن بنی اسرائیل میں سے جیسے آپ جانتے ہیں ماننے والے تھے لیکن نہ ماننے والوں کی تعداد بہت زیادہ ہے۔ تو یہاں پہ یہ کیا کہہ دیا؟ تو قرآن پاک کا ایک اصول ہے کہ اہل کتاب کی دو قسمیں ہوئیں۔ جب قرآن پاک اترنا شروع ہوا تو اہل کتاب کی یعنی یہود و نصارہ کی دو قسمیں، ایک وہ ہوئے جنہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو تسلیم کیا، قرآن پاک کو اللہ کی کتاب مانا، اور یہ سارا کچھ کیوں کیا کہ ان کے پاس یہ علم اپنی کتابوں کے ذریعے سے، ان پیشن گوئیوں کے ذریعے سے موجود تھا۔ جب انہوں نے دیکھا کہ یہی ہے تو انہوں نے ان کو رسول مان لیا۔ ایسے جتنے لوگ ہیں جب ان کے بارے میں کہا جائے کہ جن کو ہم نے کتاب دی تو قرآن پاک میں معروف کا صیغہ استعمال ہوتا ہے، آتیناہم الکتاب۔ دوسرے وہ جن کو کتاب دی گئی اور انہوں نے اس کو ماننے سے انکار کیا، یہود و نصارہ میں سے جب ان کی بات ہوتی ہے کہ ان کو کتاب دی گئی تو مجہول کا صیغہ استعمال ہوتا ہے، اوت الکتاب۔ آپ کو فرق سمجھ آ گیا؟ آتیناہم الکتاب معروف ہے ہم نے ان کو کتاب دی، مجہول کا صیغہ استعمال ہوتا ہے، اوت الکتاب جن کو کتاب دی گئی۔ مجہول جو ہوتا ہے یعنی جس کو انگریزی میں کہتے ہیں پیسو وائس،
ایک ایکٹیو ہوتا ہے، ایک پیسو ہوتا ہے. تو جو پیسو ہے، جو مجہول ہے، اس میں فائل کا پتہ نہیں چلتا. فائل کدھر ہے؟ فائل نہیں ہوتا. اوت الکتاب جن کو کتاب دی گئی، دی اللہ نے ہے، لیکن اس نے اپنے آپ کو علیحدہ رکھا ان سے. آتیناہم الکتاب یہاں پہ آیا تو یہ معروف کا صیغہ استعمال ہوا ان اہل کتاب کے لیے کہ جنہوں نے اس کتاب کی تعلیمات پہ عمل کیا. حضرت موسیٰ علیہ السلام کو رسول تسلیم کیا، اور موسیٰ علیہ السلام نے جو فرمایا تھا وہ تورات میں یہ بات آئی. حتیٰ کہ آج کے ترجموں میں بھی آپ دیکھیں تو آپ کو ملے گی کہ موسیٰ علیہ السلام سے اللہ نے کہا میں تمہاری بھائیوں میں سے ایک رسول برپا کروں گا. تو اگر بنی اسرائیل ہوتے جیسے ان کا دعویٰ تھا تو پھر تو کہنا تھا تم میں سے کروں گا. بھائیوں کے سے کہا تو وہ یعقوب علیہ السلام کے جو دوسرے بیٹے ہیں بنی اسماعیل سے، یعنی یہ بنو اسحاق ہیں، تو بھائیوں سے یعنی بنی اسماعیل سے میں رسول برپا کروں گا. تو جب تو رات میں یہ بات آئی تو انہیں ماننی چاہیے. اور انہی باتوں کو جو اور بھی پیشن گوئی ہیں تسلیم کر کے اہل کتاب کا وہ طبقہ جو اپنی کتاب پہ ایمان رکھتا تھا، جو اپنے رسول کی تعلیمات کو مانتا تھا، وہ اس قرآن پاک کے انتظار میں رہے. جب ان کے سامنے قرآن پاک کی تلاوت ہوئی، جب ان کے سامنے پڑھا گیا، جب رسول علیہ الصلوۃ والسلام آئے، انہوں نے ایک بات کی صرف، یعنی وہ یہودی عالم دو جو تھے ہجرت کے پہلے دن جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابو ایوب انصاری کے گھر میں تھے رضی اللہ عنہ، تو وہاں پہ بہت لوگ آئے. جب دن چڑھا تو بہت لوگ آ گئے ملنے کے لیے. تو وہ جو دو یہودی علماء تھے وہ آئے تو اندر جگہ نہیں تھی، وہ باہر دروازے میں کھڑے تھے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرما رہے تھے کہ یا ایھا الناس اطعموا الطعام وافشوا السلام، کہ لوگوں کو روٹی کھلایا کرو اور سلام کیا کرو. وہ دونوں وہیں سے واپس ہو گئے، اس لیے کہ انہوں نے یہ پڑھ رکھا تھا کہ وہ نبی جب آئیں گے تو وہ کھانا کھلانے پہ زور دیں گے، ان کی کتاب بھی کھانا کھلانے پہ زور دے گی، اور وہ جانتے ہو یا نہ جانتے ہو سلام کرنے کا کہیں گے. تو وہ دونوں چلے گئے اور انہوں نے کہا یہ تو وہی ہے، یہ وہی رسول ہے. اب یہ واقعہ میں نے آپ کو اس لیے سنایا کہ ان میں سے ایک جو ہیں ان علماء میں سے ایک وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سسر ہوئے، وہ حضرت صفیہ ام المومنین صفیہ رضی اللہ عنہ کا والد تھا حارث. تو وہ لوگ جانتے تھے لیکن جاننے کے باوجود نہیں ماننا. لیکن کچھ ایسے تھے وہ انتظار میں تھے. وہ جو 7ویں پارے کی پہلی آیت ہے نا، وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَىٰ أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ مِمَّا عَرَفُوا مِنَ الْحَقِّ، کہ جب وہ اللہ کا کلام سنتے ہیں تو ان کی آنکھوں سے آنسو رواں ہو جاتے ہیں. اس کے تو ہم انتظار میں تھے. یہ اللہ کی مہربانی ہوئی کہ ہماری زندگیوں کے اندر ہی یہ چیز آ گئی تاکہ ہم آگے بڑھ کے اس کو قبول کریں. تو یہ ہے آتیناہم الکتاب یؤمنون من قبلہ ہم بھی یؤمنون، پہلے جنہیں کتاب دی گئی اور وہ اس پہ عمل کرنے والے تھے. ہم بھی یؤمنون، وہ اس قرآن پاک کے اوپر بھی ایمان رکھتے ہیں. وَإِذَا يُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ قَالُوا آمَنَّا بِهِ إِنَّهُ الْحَقُّ مِن رَّبِّنَا، جب انہیں پڑھ کے سنایا جاتا ہے تو وہ کہتے ہیں کہ ہم اس کے اوپر ایمان لائے، یہی تو الحق ہے ہمارے رب کی طرف سے. یہ جو ٹکڑا ہے إِنَّهُ الْحَقُّ مِن رَّبِّنَا، یہ حسن کا فکرہ ہے، یعنی یہ اس چیز کو محدود کر دیتا ہے کہ اس کے علاوہ الحق نہیں ہے. اس کے اندر یعنی اس اثر کی وجہ سے، فکرے کی ساخت کی وجہ سے اس کے اندر یہ مضمون موجود ہے کہ اس کے علاوہ حق کوئی نہیں ہے. یہ حق ہے انہ الحق من ربنا، ہمارے رب کی طرف سے. اور کل میں نے الحق کو بیان کیا تھا کہ یہ رسول اور قرآن دونوں ہیں. انا کنا من قبلہ مسلمین، وہ کہتا ہے ہم تو اس سے پہلے ہی اس کے ماننے والے تھے.
اس لیے کہ کتاب میں پیشن گوئی تھی اور ہم انتظار کر رہے تھے کہ وہ آئیں، ہم تو اس کو تسلیم کرنے والے ہیں، ہم تو ماننے والے ہیں، ہم تو فرمانبردار ہیں۔ اولئک یؤتون اجرهم مرتین بما صبروا، کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کو دو اجر ملے گا۔ ایک اجر اس بات کا کہ جب وہ تعلیمات پہ عمل کر رہے تھے، یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تورات دیے جانے کے 2000 سال بعد بھی، تو دوسرے جنہوں نے بالکل ان کا الٹ کر دیا تھا وہ بھی تو ان کو کہاں برداشت کرتے تھے، اور یہی حال نصارہ کا تھا۔ یعنی ان میں جو آپ نے سن رکھا ہوگا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حواریین تھے، ان حواریین میں سے ایک تھے شمعون۔ یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا خلیفہ اول اور خلیفہ صادق ہے، جو اس کے پیروکار تھے۔ یہ وہ لوگ تھے کہ جن کے اوپر بہت زیادہ ظلم کیا گیا، یعنی عیسائیت کی تاریخ اگر آپ دیکھیں تو آپ حیران رہ جائیں گے کہ لوگوں کو، یعنی شمعون کے جو پیروکار تھے ان کو دوسروں نے، ان کے اپنے عیسائیوں نے ان کو، وہ جو پہلے زمانے میں تو نہیں، ہم نے بھی دیکھا ہوا، وہ جو جوتے بناتے ہیں ان کے پاس ایک چیز ہوتی ہے بہت تیز قسم کی جس سے وہ چمڑا کاٹتے ہیں، رمبی۔ ان رمبیوں سے کاٹا انہوں نے آدمیوں کو، اس قسم کے ہتھیاروں سے، تاکہ جتنی اذیت دے سکتے ہیں ان کو دیں۔ یہاں یہ لفظ آیا بیمار سولو، لیکن وہ ثابت قدم رہے۔ یعنی مکہ میں جو صحابہ اکرام کے ساتھ ہوا وہ شمعون کے پیروکاروں کے ساتھ ہوا، اور وہ ثابت قدم رہے۔ انہوں نے اپنے رسول کی تعلیمات کو جیسے شمعون خلیفہ اول نے کہا تھا ویسے تسلیم کر کے رکھا۔ کہا ان کو دو اجر ملے گا، ایک تو اس بات پہ کہ وہ اس کے اوپر کار بند رہے، دوسرا اس بات پہ کہ جب قرآن پاک آیا تو انہوں نے اس کو مان لیا، کہا ہم اس کے اوپر ایمان رکھتے ہیں، تو ان کے لیے دو اجر۔ اب آگے ان کی جو 3 صفات ہیں ان کا تذکرہ ہے، 2 صفات ہیں ان کا تذکرہ ہے۔ وَيَدْرَؤُونَ بِالْحَسَنَةِ السَّيِّئَةِ، کہ یہ وہ لوگ ہیں، ان کو اگر آپ نے پہچاننا ہو تو یہ وہ لوگ ہیں کہ جب ان کے ساتھ کوئی برائی کی جاتی ہے تو اس کا جواب اچھائی سے دیتے ہیں۔ آپ نے سن رکھا ہوگا کہ عیسائیوں کی ایک قسم ایسی تھی کہ جن کو یہ تعلیمات دی گئی تھی کہ اگر تمہیں کوئی ایک تھپڑ مارتا ہے ایک طرف تو دوسرا گال بھی اس کے سامنے رکھ دیں، لیکن اس کے ساتھ الجھے نہیں۔ وہ ایک مثال تھی، یہاں پہ وہ مثال فٹ بیٹھتی ہے کہ انہوں نے جس نے گالی دی اس کو گالی جواب میں نہیں دی، جس نے تھپڑ مارا اس کو جواب میں تھپڑ نہیں مارا، اور جس نے قطع رحمی کی انہوں نے اس کے ساتھ صلہ رحمی کی کوشش کی۔ یعنی ہر برائی کا جواب تو اچھائی سے دیتے رہے۔ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور جو اصل بیماری ہے یہود و نصارہ کے اندر قرآن پاک کو تسلیم نہ کرنے کی، رسول علیہ السلام کی رسالت کو تسلیم نہ کرنے کی، وہ حب مال ہے، حب زر ہے۔ جب کسی کے اندر یہ حرص پیدا ہو جائے تو پھر وہ اس کو قرآن پاک کی تعلیمات کی طرف نہیں آنے دیتی، اس لیے کہ وہ تو شروع ہی اس طرح ہوتا ہے، الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ينفقون، وہ تو انفاق سے شروع ہوتا ہے، اس میں تو ہر لمحہ آپ کو یہ نظر آئے گا کہ اللہ کے راستے میں خرچ کرنا ہے۔ اور پھر جب آخر زمانہ آیا تو کہا کہ قُلِ الْعَفْوَ، یعنی یہ درمیان کیا ہے؟ مدینہ منورہ میں سورہ بقرہ میں آیت اتری یسألونک ماذا ینفقون قُلِ الْعَفْوَ، پوچھتے ہیں کہ کیا خرچ کریں۔ پہلے تو تھا ہی کچھ نہیں۔ جب بدر میں فتح ہوئی، جب خیبر میں فتح ہوئی، صحابہ اکرام اور فعال ہو گئے، ان کی معیشت بہتر ہو گئی، تو پھر وہ آگے پوچھتے تھے کہ اس کا کیا کریں۔ حکم آیا قُلِ الْعَفْوَ، جو تمہاری ضرورت سے زیادہ ہے اس کو خرچ کر دو،
یہ ضرورت حال کی مستقبل کی دونوں ہے، اس سے جو زیادہ ہے وہ خرچ کرنا ہے۔ اور پھر آگے سورہ توبہ میں جو کہ آخری زمانے میں اتری، اس میں ایک آیت ہے خذ العفو، کہ آپ ان سے جو ان کی ضرورت سے زیادہ وہ لے لیں، خذ پکڑ لیں۔ اور کچھ لوگ ایسے ہیں ہمارے مفسرین میں سے اکثریت نے تو کہا کہ یہ جو خذ ہے یہ جبری نہیں ہے، یعنی حکومت لے نہیں سکتی۔ اگر کسی کے پاس کوئی جائز دولت ہے تو وہ اس کا مالک ہے، اس کو صرف ترغیب دی جا سکتی ہے، زکوٰۃ کے علاوہ خرچ کرنے کی ترغیب دی جا سکتی ہے۔ لیکن ہمارے علماء میں مفسرین میں کچھ ایسے بھی ہیں کہ جنہوں نے خذ العفو کا یہ کہا کہ یہ حکومت کا کام ہے کہ کسی کے پاس اس کی ضرورت سے زیادہ نہ رہے۔ پھر اس کی وہ تائید میں وہ حدیث بھی پیش کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الارض لمن احیاها، زمین اس کی ہے جو اس کے اوپر کام کرے گا۔ زمین کا مالک وہ ہے جو احیا، جو اس کو زندہ کرتا ہے۔ یہ عربی زبان میں قرآن پاک میں بھی بار بار آتا ہے زمین کو زندہ کرنا، یعنی جو اس کے اوپر کام کرتا ہے۔ اب آپ دیکھ لیں یہ حدیث ویسے اس چیز کی خذ العفو کے اس مفہوم کی تائید تو کرتی ہے، لیکن اس قسم کے جو احکامات ہیں، جو تعلیمات ہیں، وہ یہود کو کیسے سوٹ کرتے ہیں؟ ان کے ساتھ تو یہ بالکل میل نہیں کرتے، اس لیے کہ وہاں پہ حرص زر اور حرص مال اتنا زیادہ ہے کہ اللہ کی کتاب میں تعریفات کر دی ہیں اور قرآن پاک نے تصحیح کی۔ انہوں نے جہاں پہ سود حرام تھا اس کو لکھا کہ یہ حرام صرف یہود کے ساتھ کوئی لین دین کرنا ہے تو اس کے لیے، اگر غیر یہود کے ساتھ کرنا ہے تو جو چاہو تم کر سکتے۔ قرآن پاک نے کہا وہ اکلہم الربا وقدوا، اور سود کھاتے تھے، ہم نے اسے بنا کر رکھا تھا۔ انہوں نے اس میں تعریف کر دی۔ جہاں بھی تعریف دیکھیں گے وہاں بھی حرص مال جو ہے، جو حرص زر ہے، جو حب زر ہے، وہ اصل چیز بنتی ہے۔ اس لیے یہاں پہ کہا وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، کہ یہ جو اللہ کی کتاب کو تسلیم کرنے والے، رسول علیہ السلام کی رسالت کو تسلیم کرنے والے ہیں، ان کے پاس جو ہے اس کو خرچ کرتے ہیں، وہ اس کو سینت کے نہیں رکھتے۔ وَإِذَا سَمِعُوا اللَّغْوَ أَعْرَضُوا عَنْهُ وَقَالُوا لَنَا أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ۔ پھر ان کی ایک اور صفت بتائی کہ جب وہ کوئی لغو بات سنتے ہیں، فضول بات سنتے ہیں، لغو اس کو کہتے ہیں کہ جس کا دنیا اور آخرت کا کوئی منفعت نہیں، بالکل فضول قسم کی بات، ٹھٹھے مخول ہو رہے ہیں، افسانے سنائے جا رہے ہیں، ڈرامے کیے جا رہے ہیں، کوئی ان کا فائدہ نہیں۔ کہا کہ جب اس قسم کی بات سنتے ہیں تو وہ اس سے کنارہ کشی کرتے ہیں، اس سے وہ منہ موڑ لیتے ہیں، اور وہ اس قسم کے لوگوں کو جو لغو میں مصروف ہوتے ہیں ان کو سلام مفارقت دیتا ہے، سلام علیکم۔ اسی طرح ہے جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے باپ کو کہا، جب انہوں نے کہا گھر سے نکل جاؤ، اس نے کہا سلام علیکم، یعنی جو سلام مفارقت ہے، اچھے اور شائستہ طریقے سے رخصت ہونا، یہ اس لیے ہے لا نبتغی الجاہلین۔ اب آدمی کسی کو یہ تو نہیں کہہ سکتا کہ تم جاہل ہو، میں تمہارے ساتھ تو لینا نہیں چاہتا، تو پھر اس کا کیا مفہوم ہے؟ اس کا یہ ہے کہ کبھی یہ ہوتا ہے کہ آدمی کا جو طرز عمل ہے وہی واضح کر دیتا ہے کہ یہ کیا کر رہا ہے، اس کو کہنے کی ضرورت نہیں پڑتی۔ یہاں جو لا نبتغی الجاہلین ہے، یہ اس کے طرز عمل کی وضاحت ہے کہ وہ جاہلوں سے نہیں الجھتا، اس کو کہنے کی ضرورت نہیں ہے کہ تم جاہل ہو، اس لیے کہ یہ بات تو ایک نئے جھگڑے کا سبب بن سکتی ہے۔ اِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَن يَشَاءُ۔ کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہدایت کے بارے میں اللہ کا قانون اتنا سخت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا گیا کہ جس کی آپ پسند کرتے ہیں، جس کے ساتھ آپ محبت کرتے ہیں، اس کو ہدایت نہیں دے سکتے۔
ولیکن اللہ یہدی من یشاء، ہدایت اللہ دے گا، اور اللہ نے قانون بنا رکھا ہے کہ جو فطرتی جذبہ ہے انسان کے اندر صحیح راستے کے اوپر چلنے کا، اس جذبے کو وہ زندہ رکھتا ہے کہ مجھے صحیح راستہ چاہیے، اور پھر وہ اس کی تلاش کرتا ہے، اس کے لیے اللہ دروازہ کھولتا ہے۔ یہدی من یشاء کا یہ مفہوم ہے۔ جس کے اندر آرزو نہیں ہے صحیح راستہ پانے کی، بس جو ملا باپ دادا سے، ماحول سے، اپنے علاقے سے جو کچھ ملا بس اس کے اوپر چل رہا ہے، اس کے اندر کوئی ایسی آرزو نہیں کہ مجھے صحیح راستہ چاہیے، اس کو ہدایت نہیں ملتی۔ اور یہ اتنا قانون اتنا سخت ہے، حضور کو کہا کہ آپ جس کی محبت کرتے ہیں آپ اس کو ہدایت نہیں دے سکتے، وہ میرے قانون کے مطابق چل کے ہدایت لے گا۔ اس قانون میں جو آرزو، جو تڑپ ہے ہدایت کے لیے، وہ لازمی ہے۔ ایسے نہیں کہ آرزو وہ تو پیدا ہو نہیں سکتی، کہیں وہ پیدا تو ہی رہ جاتی ہے خام، وہ کبھی پیدا تو مر جاتی ہے یا رہتی ہے خام۔ وہ جو مر جانے والی آرزو ہے، اگر کبھی کسی وقت آ بھی گیا خیال یا وہ آدھی سی رہ گئی، اس سے کام نہیں بنتا ہدایت حاصل کرنے کا۔ ہدایت کے لیے ایک جو مسلسل ہے، جس کے پیچھے وہ تڑپ ہے، وہ آرزو ہے کہ مجھے سیدھا راستہ چاہیے، اس لیے کہ میں جنت میں جانا چاہتا ہوں، میں اللہ کی رضا حاصل کرنا چاہتا ہوں۔ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ، کہا کہ وہ اللہ ہے جو جانتا ہے کہ کس نے ہدایت پانی ہے اور کس نے نہیں پانی۔ اللہم صلی وسلم وبارک وانعم علی عبدک ورسولک ونبیک محمد صاحب